السلام علیکم دوستوں، میں ہوں موزم فخر۔ عمران حکومت نے پاکستان کو OLX کی طرز پر چلانا شروع کر دیا، یعنی کہ جو بھی ادارہ جو بھی معاملہ سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے صرف ایک اعلان ہوتا ہے: بیچ دو۔ ابھی سٹیل ملز کا معاملہ آپ کے سامنے تھا کہ سٹیل ملز کے حوالے سے پہلے یہ دعوے کیے گئے کہ ہم اس کو چلائیں گے، لیکن اس کو بند کر دیا گیا اچانک ہی اور ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ شیخ رشید کے دور کے اندر ریلوے کے اندر حادثات ہوتے رہے، بے شمار حادثات ہوئے اور وزیر کو چینج کیا گیا، اعظم سواتی صاحب کو لایا گیا، لیکن ہوا کیا، آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ ریلوے کا خسارہ بہت زیادہ ہے اور اگر اس پر ہم قابو نہ پا سکے تو ریلوے کو بھی ہمیں بیچ دینا پڑے گا، یعنی کہ اس کی بھی نجکاری ہوگی۔ اور اب اس معاملے پر عملی طور پر اس کام کا آغاز ہو گیا، یعنی کہ ریلوے کی نجکاری پہ۔ ریلوے کی نجکاری پہ میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا بھر میں جو پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ ہے اس کا انتظام حکومت چلاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے بنیادی طور پر جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آسان، سستی اور محفوظ ترین سفری سہولیات حاصل ہوں، اور حکومت اس سلسلے میں اپنے جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے پبلک سیکٹر کے اندر، جیسے ریلویز ہیں اور بسز وغیرہ ہیں، اس پر سبسڈی دیتی ہے تاکہ سڑکوں پر رش کم ہو اور لوگ ایک محفوظ طریقے سے سفر کر سکے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایسا سسٹم موجود نہیں ہے۔ پہلے ہوا کرتا تھا، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی، GTS، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے GTS کی بسیں چلا کرتی تھی، پورے ملک میں چلا کرتی تھی اور وہ پبلک سیکٹر میں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پر نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے یہ سارے ادارے سفید ہاتھی بن گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرپشن کو ختم کرنے کی بجائے اداروں کو ختم کر دیں، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ریلوے کا خسارہ بہت بڑھ گیا، یقینی طور پر بہت بڑھ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ریلوے کو ہی بند کر دیں یا اس کو بیچنا شروع کر دیں۔ ماضی میں بھی ہم یہ تجربات کر چکے ہیں، ہمیں یاد ہے کہ شالیمار ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس جیسی ٹرینیں اور ان کو نجکاری ان کی گئی، ان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا گیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑوں روپے کا آج بھی ریلوے کو نقصان ہوا، صرف یہ فیصلے کرنے کی وجہ سے، کیونکہ پارٹیز نے ٹرینیں لے لیں لیکن ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی اور وہ بند ہو گئیں آخرکار، اور پھر ریلوے نے دوبارہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ریلوے نے بے شمار روٹس بند کر دیے۔ اب ریلوے کو نجکاری کرنے کے لیے اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور اصلاحات کے نام پر نجکاری کی جا رہی ہے۔ مختلف جو روٹس ہیں اس حوالے سے کہا گیا کہ اس کو ہم نجکاری کریں گے، اور خاص طور پر وہ والے روٹس کو نجکاری کریں گے جہاں پہ لاس زیادہ ہے یا جہاں پہ ٹریفک کم ہے۔ تو جہاں پہ ٹریفک کم ہے اس کے لیے تو اور بھی بے شمار طریقے ہیں، اس کو روٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، سٹاپس کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کیا جائے، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریلوے اپنے معیار کو بہتر کرے اور لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کو بہتر کرے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے نا ریلوے کا، اچانک باہر آ گئی بات آج، تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے ایسے شوشے پھیلانے کا کہ لوگوں کی توجہ کو ہٹایا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ فوری طور پر ایک ایسے نان ایشو کو ایشو بنا کر سامنے لے آتے ہیں، اور اس کی تازہ ترین مثال یہ سینٹ الیکشن کے اوپر پریزیڈنشل آرڈیننس ہے۔ اب پریزیڈنشل آرڈیننس انہوں نے بھیج دیا، صدر نے اس کی منظوری دے دی، نافذ ہو گیا، اور اس صورت میں نافذ ہوا جب یہ والا کیس سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے اور 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں بھی پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر جیسے ہی ایک بحث شروع ہوئی عوامی حلقوں کے اندر، سیاسی حلقوں کے اندر، اور ایک ڈیبیٹ کی صورت بنی، تو حکومت کو اس کے اوپر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اس تنقید سے لوگوں کی نظر کو ہٹانے کے لیے ایک نان ایشو کو ایشو بنا کر سامنے لایا گیا تاکہ جو اٹینشن ہے، لوگوں کی توجہ ہے، اس کو بٹایا جا سکے، اس کو دائمی کیا جا سکے تاکہ لوگ اصل ایشوز کی طرف فوکس نہ کر سکے۔ اب غلطی ہو گئی ہے اور اس آرڈیننس کا فائدہ حکومت کو تو بالکل نہیں ہوگا۔ ہاں اپوزیشن جس طریقے سے بلاول، مریم، مولانا فضل الرحمان اور دیگر تمام اپوزیشن پارٹیز اس آرڈیننس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ تنقید کو چونکہ میڈیا کے اندر، نیشنل میڈیا کے اندر، پریس کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اور حکومت کو بالکل تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس تنقید سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ والے شوشے کو ہوا دی گئی، مختلف چینلز پر یہ والی خبریں چلوائی گئیں تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور اس طرف
پر ڈیبیٹ شروع ہو جائے، چینلز کو ایک نیا مسالہ مل جائے، اخبارات کو ایک نیا مسالہ مل جائے کہ یار اب یہ اسٹیل ملز کے بعد اب ریلوے بھی بیچنے لگے ہیں، اب یہ اسٹیل ملز بیچ دی، اب ریلوے بھی بیچنے لگے، ریلوے بھی نیند سے چل رہی، اب اس کے بعد کیا کریں گے، اب فلاں چیز بھی بیچ دیں گے، فلاں چیز بھی بیچ دیں گے، فلاں پی آئی اے بھی بیچ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنوعی سا ایک ببل بنا دیا جائے اور اس ببل کے اندر زندہ رہنے کی کوشش کی جائے تاکہ حقائق سے اور لوگوں کی جو توقعات ہے اس سے دور اس کو کر دیا جائے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسے ایٹماسفیئر کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سہولت حاصل نہیں ہے. سہولت سے مراد میری یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے ہمیں گھر میں بیٹھ کے بریانی کی دیگیں بھجوانی ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم ایک نہ اچھی تعلیم کے حقدار ہیں. ہم چونکہ پاکستان کے تھرڈ ریٹ شہری ہیں، ہمیں تعلیم کا، ہمارے بچوں کا تعلیم کا کوئی حق نہیں. باقی ایچ کے اندر پڑھیں یا لیٹ کے اسکولوں میں پڑھیں، ہمارے گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکولوں میں پڑھیں. صحت کا ہمیں کوئی حال نہیں ہے. ہم نے یہ دعوے ضرور کیے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر سب کو صحت کارڈ جاری کر دیے، پنجاب کے اندر بھی اس سال کے آخر تک صحت کارڈ جاری کر دیں گے. لیکن اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اب جب ہم ان سچویشنز کے اندر رہتے ہوئے کسی پولیٹیکل تبدیلی یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمارے راستوں کے آگے پھر ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، اور وہ دیوار اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یار سچ کون کہہ رہا ہے، جھوٹ کون کہہ رہا ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات میں وزن ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی حالیہ دنوں کے اندر براڈ شیٹ کا کتنا آپ نے سنا معاملہ کہ براڈ شیٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب براڈ شیٹ کا نام بھی کسی کی زبان پہ نہیں آتا، اور اب معاملہ چل گیا ڈیلی میل کا. ڈیلی میل نے شہباز شریف کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ ہو گیا. جج جو ہے اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو مضمون کے اندر زبان ہے اس کے اندر بڑا سخت لہجہ استعمال کیا گیا، نامناسب الفاظ کے استعمال کیا گیا، اور اسے لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حد تک ہوئی. بالکل ٹھیک بات ہے، جو زبان اس آرٹیکل میں استعمال کی گئی ایسی، لیکن یہاں پر اس کو اس طریقے سے پھیلایا گیا. اور پھر شہزاد اکبر صاحب بھی آ گئے سامنے اور انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس ٹھوک دی، اور اس کے اندر میں نے کہا جی ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو کوئی معاملہ نہیں ہے، مجھے بنائیں اس کے اندر فریق، میں جاؤں گا، میں جا کے سامنا کروں گا. بھائی آپ کو کس نے روکا؟ وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے دیں کہ جناب اس کیس کے اندر مجھے فریق بنایا جائے، کیونکہ ڈیلی میل کو جو سارا ریکارڈ تھا وہ میں نے دیا تھا اور کسی نے نہیں دیا تھا. لہٰذا اگر آپ نے ایویڈنس مانگنے تو مجھ سے مانگیں. اتنی تو آپ میں بھی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہاں پر جائیں اور وہاں پہ جا کے حقائق کا سامنا کریں. لیکن کرتا کوئی نہیں. صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک میڈیا ٹرائل کرنا ہے. چاہے وہ اپوزیشن ہے وہ حکومت کا کرے گی، حکومت ہے وہ اپوزیشن کرے گی، اور حکومت پر زیادہ ذمہ داری اس وجہ سے سینسیبل ہونے کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ وہ حکومت میں اقتدار میں اس کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں، اور ان اختیارات کا اس نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے. لیکن چونکہ کسی بھی قسم کی اخلاقی دباؤ اس حکومت اس سے بالکل ہی عاری ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا اس معاملے میں بالکل بھی توجہ نہیں رہتی. اور جب توجہ نہیں رہے گی تو پھر باتیں بنتی ہیں. جب باتیں بنتی ہیں تو پھر ایشوز کو ڈیولپ کیا جاتا ہے رائے عامہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ریلوے والا ایشو بھی صرف صدارتی آرڈیننس اور اس پر ہونے والی بحث کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھیلائی گئی ہے. اپنی رائے کا اس حوالے سے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.